نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى في مقام آخر ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال الله تعالى في مقام ثالث يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو سب کو ایک ذمہ داری دی ہے، اور خاص طور سے جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ذمہ دار بنا کر چلے گئے. جیسے ہم ذمہ داری بچوں کو پرورش کرنے کی سمجھتے ہیں، سردی ہے تو بچوں کو سردی کے کپڑے دلانے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول کا سارا انتظام کرنا ہے، یہ ساری ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں. کھانے پینے کا انتظام، گھر کا سنبھالنا ہے، خرچہ کیسے چلے اس کے لیے بھاگ دوڑ محنت کرتے ہیں، یعنی یہ ذمہ داری سب سمجھتے ہیں. ایک وہ ذمہ داری ہے جس کو اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے. عرفات کے میدان میں یہ ذمہ داری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو دی، خالی مجھے اور آپ کو نہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں قرآن والا ہوں، جو اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، تو کیا وہ ذمہ داری ہم نبھا رہے ہیں؟ کیا ہے وہ ذمہ داری؟ نبی علیہ السلام کے الفاظ تو یہ تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. صحابہ کو فرمایا تھا، یہ صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین کی جو پیغام ہے، دین کا، دین اسلام، مذہب اسلام، یہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری. خالی نماز کی کچھ نہیں ہوگی قیامت کے دن. خالی یہ نہیں پوچھا جائے گا روزہ رکھا نہیں رکھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم حج کرنے کتنی بار گئے، نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جو دین میں نے تمہیں دیا یہ کتنوں تک تم نے پہنچایا. اس لیے آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں بھی حالات مسلمانوں پر کوئی نئی نہیں ہے، یہ آتے رہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری دین کی ہے، ہر کسی کی، کہ وہ دین کی ذمہ داری سمجھے کہ مجھے دین پہنچانا ہے. اور دین پہنچانے کی شروعات کس سے کرنی ہے؟ اپنے بچوں سے. یاد رکھو، خالی ہم سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری یہی ہے، نہیں. سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی، ہر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین میں اپنے بچوں کو پہنچا رہا ہوں یا نہیں. جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ 1947 میں
جب علماء نے، جو ہمارے رہبر ہیں، جو علماء ہیں مدرسے والے جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو فکر ہوئی کہ اگر بچوں کو، نئی نسل کو تعلیم سے نہیں جوڑا تو پھر قرآن پڑھنے والے پیدا نہیں ہوں گے، نبی کی طریقے پر چلنے والے پیدا نہیں ہوں گے، سب دین سے بے خبر پیدا ہوں گے، جس کو ہم بولتے ہیں ملحد۔ ملحد کے معنی لا دین، وہ کہتے ہیں میرا کوئی دین نہیں ہے، میں جو کچھ چاہوں میں آزاد ہوں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ آزاد نہیں ہے، وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے، حدیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہمیں اپنی نسل کی ہے کہ ہماری نسلوں کے اندر دین جا رہا ہے یا نہیں، ورنہ یہ ملک کی جو راہ ہے وہ بھٹک چکی ہے۔ اور اس ملک کی حکومت کی جو پالیسی ہے، آپ پڑھیں، نئی نئی پالیسی آ رہی ہے، پہلے بھی بتایا، ہمارے جو علماء بتا رہے ہیں کہ ملک کے مسلمانوں کو مقصد کیا ہے، بس یہ دین اسلام پر نہ چلے۔ آپ دیکھو ان کی جو پالیسی ہے، کیسی بھی پالیسی ہو، بھگانا مقصد نہیں ہے، آپ قرآن نہ پڑھو، آپ دین پر نہ چلو، وہی پالیسی اسکولوں میں جاری ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں ہے، نئی نئی ذمہ داری ہے، بچے سے پوچھو کلمے کا معنی پتا ہے؟ ایک بچہ 5th کلاس میں ڈی پی ایس میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے اللہ کا گھر کدھر ہے، وہ پتہ ہی نہیں اس کو، کیا ہوگا پھر مسئلہ ہوگا؟ تو جس خاص طور سے اپنے ملک میں یہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اب وہ کیسے محنت کرنی ہے وہ ہم سب سوچنا ہے۔ سب سے پہلی محنت ہمارے ملک کے جو بڑے علماء ہیں، دانشور، وہ بتا رہے ہیں کہ دین کی فکر کرو نئی نسلوں کے اندر، ورنہ یہ بے خبر ہو جائے گی، نہیں پتا ہوگا قرآن کیا ہے۔ بڑے بڑے لوگ وہ ملحد ہو رہے، ملحد کے معنی کوئی دین نہیں ہے، چاہو تو جیوس پر عمل کر لو، چاہو کرسچن میں چلے جاؤ، چاہے اسلام کو فالو کر لو۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ پیغام ہمیں نہیں دیا تھا؟ تو یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہی سب سے بڑی تربیت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈگری دلا کر، بلڈنگ دلا کر ان کو اونچے مقام پر پہنچا دیا، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، کیا تم نے اپنے بچوں کو کلمے والا بنایا، قرآن والا بنایا، نمازی بنایا؟ ہم اور آپ قبروں میں ہوں گے، وہ تمہاری اولاد قرآن پڑھے گی، وہ تمہاری اولاد نمازیں پڑھے گی، وہ تمہاری اولاد دین کے کام کرے گی، تمہاری اولاد سچ بولے گی۔ ہمیں اپنی قبر کے اندر ہماری روح کو ٹھنڈک پہنچتی رہے گی، اور وہ اولاد جو قرآن کبھی نہیں کھولے گی، نماز کا نہیں معلوم، تو ہماری قبر میں فرشتے آزاد دیں گے۔ تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، میں وہ بتا رہا ہوں جو ہمارے اس وقت ملک کے حالات جو علماء بتا رہے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسل کی دین کی فکر کرے، اور دین کی فکر ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے، کہ میرا بچہ بی اے کر رہا ہے، میرے بچے نے انٹر کر لیا، کیا اس کو اسلامک آتا ہے؟ کیا اس کو نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ پتا ہے؟ یہ سب سے پہلا کام ہمیں کرنا نہیں ہے، تو اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ گھر میں کسی عالم کو لگاؤ یا اپنے بچوں کو مکتب بھیجو، یہ فکر ہمیں کرنی ہے۔ قیامت کے دن میری بچوں کی خود دوسرے ماں باپ سے نہیں ہوگی، ہم تو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں، جیسے چھوٹا معصوم بچہ جب انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ نابالغ ہے، حدیث میں آتا ہے وہ باپ جہنم میں جا رہا ہوگا، لیکن وہ چھوٹا بچہ اپنے والد کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اللہ میں نہیں جاؤں گا، یہ حدیث ہے، میں اپنے باپ کو لے کر جاؤں گا۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے، اگر ہم نے ان کو ان پڑھ چھوڑ دیا، ہم جنت میں جانے والے ہو رہے ہوں گے،
یہ گھسیٹ کر ہمیں جہنم میں ڈلوا دے. تو سب سے پہلی فکر یہ ہے. اور دوسرا علماء ہمارے بتا رہے ہیں اس ملک کے اندر جو بربادی مسلمانوں کی ہو رہی ہے اس کو فارسی میں بول خانہ جنگی, گھریلو جھگڑے, یہ دوسری چیز علماء بتا رہے ہیں. اللہ کے دو اخلاق یاد رکھو. ایک ہوتا اخلاق, نبی علیہ السلام نے فرمایا ان احبکم الی احسنکم اخلاقا, یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب مجھے کون ہے؟ نمازی نہیں بتایا, حاجی نہیں بتایا, بتایا جس کے اخلاق اچھے ہو. اور قرآن میں اللہ نے کیا کہا نبی علیہ السلام کے لیے انک لعلی خلق عظیم, اے نبی تمہارے اخلاق تو سب سے اعلیٰ ہیں, بلند ہیں. یہ اخلاق آج کل ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ وہ میری شادی میں آیا تو میں آؤں گا, اس نے میں بیمار تھا مجھے دیکھنے آیا تو میں آؤں گا. یہ اخلاق نہیں ہے, بلکہ شریعت میں تو کہا حسن اخلاق. دو چیزیں, اخلاق کے ساتھ ملا لو حسن اخلاق پیدا کرو. حسن اخلاق یہ ہوتا ہے کہ وہ میں بیمار تھا وہ آیا نہیں آیا لیکن میں جاؤں گا. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس کا جو بدلہ ہے اس نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ گناہ اس کو ملے گا, لیکن تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑا عمل ہے کہ طائف کے میدان میں جب نبی علیہ السلام گئے دعوت لے کر دین کی تو وہاں کے دشمنوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگایا کہ دیکھو یہ مجنون پاگل دیوانہ ہے. نبی علیہ السلام کو کہنے لگے پتھر مارو. نبی علیہ السلام کو پتھر ایسے مارے کہ پیروں سے خون نکلنے لگا. فرشتے آ گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, اس بستی کو دبا دوں. فرمایا نبی علیہ السلام نے نہیں, اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون. یہ نبی کا اخلاق نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے, اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے. تو یہ آج بھائی سے کیوں نہیں مل رہا کہ اس نے میرے ساتھ کیا, میری زمین دبا لی. اخلاق نہیں ہے. بھی رزق دینے والا اللہ ہے. قرآن 27 میں پارے میں اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے, یعنی آسمان والا تمہیں رزق دیتا ہے. تمہارا رزق اس کی زمین دبانے سے, اس کا مال کھانے سے تمہارا رزق چھن نہیں جائے گا. معاف کرو. بلکہ اب تو بھائی ماں باپ پڑوسی وہ حد سے گزر جاتے ہیں. تو یہ اخلاق پیدا کرو. یہ خانگی جو گھریلو جھگڑے ہیں یہ ختم کرو. اس لیے نبی اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر ایسا کرو تم کر کے تو دیکھو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. یہ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کیا, سمجھایا برائی کا بدلہ تم برائی سے نہ دو, بھلائی سے دو. ہاں اگر ایسا کرو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, دشمن بھی پگھل کر تمہارا ہو جائے گا. یہ آپسی اختلافات کو دور کریں. تیسری چیز علماء بتا رہے ہیں اس ملک میں اس وقت جو کنڈیشن ہے, اگر ہم ایک نہیں ہوئے, اختلاف دور نہیں کرا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ پہلے کی طرح حالات ہو جائیں گے. نماز پڑھنا دشوار ہو جائے گا, ٹوپیاں رکھنا دشوار ہو جائے گا, مسجدیں بنانا دشوار ہو جائے گا. اختلافوں کو دور کریں گے اور اللہ کی رحمتیں آئیں گی. تیسری چیز سود, یعنی تیسری چیز ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں یہ کھان پان صحیح کریں. یعنی ہمارے پیٹ میں حرام تو نہیں جا رہا. بھئی طرح طرح کے مسائل ہیں جیسے سود اور بیاس. حدیث میں آتا ہے جو آدمی سود کھا رہا ہے یا سود دے رہا ہے یہ بھی ہے, وہ سکون سے اس کی زندگی چلی نہیں سکتی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے مقابلہ کر رہا ہے. تو ہم ادھر ادھر سے طرح طرح کی پالیسی ہے, طرح طرح کے بزنس اور کاروبار ہیں, لیکن اس میں سود ہے. کوئی ریٹی ڈال رہا ہے بولی والی,
کوئی جو ہے دلالی کا کام کر رہا ہے، اور کوئی آن لائن جس کو ہم جوا کہتے ہیں وہ کر رہا ہے، بزنس اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بزنس، وہ بزنس نہیں ہے. کہ ہم اپنے علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ قرآن میں سب کچھ ہے، قیامت تک قرآن کی یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، ہر جزیات اس کے اندر ہیں، لیکن ہم علماء سے دور ہو رہے ہیں. یہ سب یہودیوں کے ہیں کہ انہوں نے لگا دیا قرضہ لو سود پر لے لو، اب گھر میں لعنت آ رہی ہے. ابھی ایک صاحب نے فون کیا تھا کہ باپ نے 3 بھائیوں سے 3-3 لاکھ روپے مانگے ہیں. کیوں؟ بیٹی کی شادی کرنی ہے. اگر تمہیں مجھ سے زمین لینی، باپ کہہ رہا ہے تینوں بیٹوں سے 3-3 لاکھ روپے دو. 2 بھائی نے تو سود پہ لے لی ہے 3 لاکھ روپے بینک سے، کیا میں لے سکتا؟ میرے پاس فون آ رہا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر باپ کو اللہ نے دیا ہے وہ شادی کر سکتا ہے، اور بیٹوں پر نہیں ہے وہ جبرن نہیں کر سکتا. بہرحال بتانا یہ ہے 3 چیزوں پر عمل کرو. سب سے پہلے اپنے نسل کے ایمان کی فکر کرو، اور دوسری چیز گھریلو جھگڑے ختم کرو، بھائی بھائی، بہن بھائی، ماں باپ. تیسری چیز پیٹ میں حرام نہ کھاؤ. نئے نئے مسائل ہیں، آپ علماء سے پوچھو میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دلالی کا کام فلاں کر رہا ہوں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری توفیق.